2013-14 کا واقعہ ہے۔ 7 ماہ یہاں پر ایک تماشا لگا رہا، فسادیوں نے فساد برپا کیے رکھا، پاکستان کی معیشت کو جو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا، ان کی بدترین خواہش تھی لاشیں گریں اور پاکستان میں یہ فساد جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے۔ اس وقت بھی اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے مل کر معاملے کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا۔ ابھی حالیہ دنوں میں پھر آپ نے بہترین کارکردگی کا ثبوت دیا۔ آج میں شہید عبدالحمید شاہ، جو کہ فرض کی ادائیگی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، میں ان کے گھر والوں سے ابھی تعزیت کر کے آیا ہوں، اور ان کے اہل خانہ کو انتہائی صبر اور استقامت کا میں نے ان کو مجسمہ پایا۔ یقیناً کسی بھی خاندان کا فرد فرض کی ادائیگی میں وہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے، لاکھوں پاکستانیوں کی امن اور ان کی حفاظت کے لیے، لیکن یقیناً ان کے گھر والوں کے لیے یہ دکھ ناقابل بیان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، اور ان کے جو درجات جو ہیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ تو میں آج اس حوالے سے شہید عبدالحمید شاہ اور ماضی میں اسلام آباد کی پولیس میں شہادت کا درجہ حاصل کرنے والے ان تمام افسران اور سپاہیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو، بڑے یہاں پر بہت بہادر افسران موجود ہیں، سپاہی موجود ہیں، آپ سب کو میں اپنی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے میں آپ کی فرض شناسی اور بہادری پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً محسن نقوی وزیر داخلہ کو ان کی شبانہ روز محنت، اور سید علی ناصر رضوی آئی جی پولیس اسلام آباد، ان کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس اپنے فرائض کی ادائیگی میں بہتر پروفیشنل اپروچ، محنت اور لگن سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج جب یہاں پر آپ کی شجاعت اور بہادری کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم سب تحسین کرتے ہیں، وہاں پر مجھے یہاں پر ضرور یہ کہنا ہے، اور میں جناب محسن نقوی صاحب کو گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی اسلام آباد کی پولیس میں افسران کی کمی ہے، اگر آپ کی اسلام آباد کی پولیس فورس میں
سپاہیوں کی کمی ہے تو فی الفور آپ میرٹ کی بنیاد پر بالکل شفاف طریقے سے، چاہے ہمارے جو پاکستان کا جو ادارہ ہے اس کے ذریعے آپ ان کی بھرتی کروائیں یا لمس یا نس کے ذریعے بھرتی کروائیں، مگر اس میں تاخیر نہ کریں بالکل، تاکہ آپ کی جو ضرورت ہے فرض کی ادائیگی کے لیے اس کمی کو فی الفور پورا کیا جا سکے۔ 2013-14 کا واقعہ ہے اور میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں۔ 7 ماہ یہاں پر ایک تماشا لگا رہا اور ڈی چوک پر دن رات فسادیوں نے فساد برپا کیے رکھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو جو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا، اور اس سے بڑھ کر چین کے صدر جناب شی جن پنگ جو پاکستان کے بہترین دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کا دورہ مجبوراً ملتوی کرنا پڑا کیونکہ فسادی ڈی چوک سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ ان کی ایک بدترین خواہش تھی کہ اس فساد کے نتیجے میں خدا نخواستہ لاشیں گریں اور پاکستان میں یہ فساد جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے۔ اس وقت بھی اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے مل کر، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک عمدہ پروفیشنل اپروچ کے ذریعے اس معاملے کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا۔ صرف وہی نہیں، اس کے بعد بھی فسادیوں نے اس وقت بھی نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے، قبریں کھودنے کے جو انہوں نے وہاں پر انہوں نے اعلان کیا، ٹیلی ویژن اسٹیشن پر، پارلیمنٹ پر دھاوا بولنے کا جو ان کا ناپاک منصوبہ تھا، وہ سب اچھی طرح آپ کو یاد ہے۔ اور ایس پی عصمت جنیجو سمیت سینکڑوں آپ کے افسران اور ساتھی آپ کے زخمی ہوئے، لیکن آپ نے دلیری اور قومی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنا فرض ادا کیا۔ ابھی حالیہ دنوں میں پھر آپ نے بہترین کارکردگی کا ثبوت دیا۔ قومی مفاد کو ٹھیس اگر پہنچ جاتی خدا نخواستہ تو پاکستان کا جو ایک ہمارا امیج ہے وہ کس طرح مجروح ہوتا۔